سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، آج ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور پاکستان سمیت پورے مسلم دنیا کا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو ایک خوبصورت جشن کے طور پر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم آج بات کریں گے کہ جو معاشرے کو درپیش چیلنجز ہیں اور ایک سوسائٹل فریم ورک ہے اور جو جنریشنل گیپس ہیں اس کے اندر جو ایک گرتا ہوا ایک مورل سٹینڈرڈ ہے، اس کی وجوہات جو ہے وہ کیا ہیں، اور پیغمبر کی زندگی کو کس طرح جو ہے ایک پریکٹیکل طریقے سے جو ہے وہ پیش کر کے اس میں سے جو مورل سٹینڈرڈز ہیں اور خصوصی طور پر سوسائٹی کو جو پرابلمز لاحق ہیں جس میں ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور ایون لان تان کرنا ڈیلی بیسس پر، پولیٹکس اور ایک اوور انگلفنگ جو ایک نیریٹو ہے، اس میں سے کیسے جو ہے ایک انسپریشن ادا کر کر اخذ کر کر اور پھر اس کو ادا کر کے ایک ایسے طریقے سے ری ڈیفائن جو ہے وہ کیا جائے کہ وہ کرنٹ معاشرے کو اور کرنٹ جنریشن کو ایکسیپٹیبل ہو۔ پروگرام میں آج ہمیں جوائن کریں گے خورشید ندیم صاحب، جو ایک مذہبی اسکالر ہیں اور چیئرمین ہے رحمت للعالمین جو اتھارٹی ہیں اس کے بھی، اور انہوں نے کافی جو ہے وہ ریسرچ کیا ہے، کام جو ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ خورشید صاحب جو ہے وہ ٹائم دینے کے لیے۔ آج بہت مبارک دن ہے آج۔ جی کوئی شک نہیں۔ ہم بات کرنا چاہتے تھے کہ جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں اسوہ حسنہ کے، ایک تو جب ہم مذہب کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کی جو ایک پریگمیٹک ڈیفینیشن ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن مذہب تو 90% اخلاقیات سے جو ہے وہ ترتیب بھی دیا گیا ہے تاکہ اس کا جو ایک پریکٹیکل ایگزامپلیفیکیشن ہو وہ اس طریقے سے نظر آئے کہ اس میں کوئی جبر نظر نہ آئے، کوئی غصہ نظر نہ آئے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ جو موجودہ دور میں ہم ہیں اور سچویشن آپ کے سامنے ہے، پولیٹیکل، ٹیررزم، ایکسٹریمزم، اس میں کیا نیویگیشن کیسے کر سکتے ہیں اور گائیڈنس کیسے لے سکتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت مآب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مذہب عالم میں یہ ہے کہ الہامی مذاہب میں آپ آخری پیغمبر ہیں اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خدا کی طرف سے ہدایت آئی اس وہ آپ کی ذات پہ مکمل ہوگی۔ قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت بھی مکمل کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ خود قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ دو کام کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ یہ جو پاکیزگی ہے نا، یہ اصل میں آپ کے میرے انسانیت کے اخلاقی وجود کی پاکیزگی۔ پیغمبر اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں پاکیزہ بنائیں، ہمارے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ اور اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اخلاق کی اعلیٰ ترین درجے پہ آپ کھڑے رہے۔ اختلافات کا معاملہ ہو، دوسروں کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہو، ایون اس میں بھی اخلاقیات کو آخری درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ جنگ آپ کے علم میں ہے کہ کتنی مشکل چیز ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ جنگ آپ کا کبھی انتخاب نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نے بھی یہ بتایا کہ سلو کی اگر صورت ہو تو اس کو ترجیح دیں گے آپ، ڈیفینسو۔ لیکن جنگ لڑنی پڑتی ہے، ظاہر دنیا میں ظلم ہے، عدوان ہے، اس کے خلاف آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، لوگ آپ کے اپنی دفاع کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنی زندگی کے آداب آپ کو سکھا دیے۔ آپ نے کسی بچے کو نشانہ نہیں بنانا، کسی مذہبی شخصیت کو نشانہ نہیں بنانا، آپ نے مسجد عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بنانا، آپ نے تو ایون برگ سبز کو بھی نشانہ نہیں بنانا۔ تو اتنے اہتمام کے ساتھ جنگ لڑنی ہے آپ نے، یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اخلاق کے معاملے میں، دوسروں کے معاملات کے معاملے میں ہمارا دین کتنا زیادہ حساس تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے حساس تھے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پیغمبر کی امت ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی گردنیں بھی ناپیں، ایک دوسرے کے مال اور اسباب پر قبضہ بھی کریں، ایک دوسرے کے حقوق بھی چھینیں، ایک دوسرے کے ساتھ طعن اور تشنیع بھی کریں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے غیبت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کی اخلاقی تربیت رکھنے والوں کا دامن اگر اخلاق سے خالی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے ہمیں اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ اچھا، لحاظ کی آپ نے بات کی، ایک جو نئی جنریشن ہے
ایک تو ایک ٹریڈیشنل فارم آف لرننگ ہے، مدرسہ سسٹم سے وہ اسکول اور کالجز میں بدل گئے، گھروں کے اندر جو ہے وہ دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے. انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ بہت فاسٹ ہو گیا، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس طرح نہیں رہی. ایز اے پرسن جو اس سبجیکٹ کے ساتھ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ ڈیل کرتا ہوا آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم جن زی کہتے ہیں یا جن الفا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر بنانے کے لیے، یا جو ان کے سوالات ہیں موجودہ دور کے حوالے سے وہ آنسر کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے سوالات تھوڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، تو اور وہ جوابات جو ہے وہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ سے جو ہے وہ آتے ہیں، ان کو کوئی معتدل طبقہ نہیں بتاتا کہ کیا ہے، وہ یہ ایشو کیسے ریزالو کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے اخلاقی مسائل ہیں نا، اس میں آپ کو پوری انسانی تاریخ میں کوئی بہت بڑا ارتقا دکھائی نہیں دیتا. انسان کی سماجی زندگی بدلی ہے، کلچرل لائف بدلی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تھوڑا سمجھائیں اس سینٹینس کو. مثلا یہ کہ دیکھیں انسان پاور کی لسٹ رکھتا ہے، طاقت کے حصول کے لیے وہ ہر اخلاقی ضابطے کو پامال کرتا ہے. یہ چیز آپ کو قبائلی معاشرت میں بھی ملے گی، یا آپ کو زرعی معاشرے میں بھی ملے گی، یا آپ کو انڈسٹریل معاشرے میں بھی ملے گی، یا آج کے دور میں بھی آپ کو ملے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ پاور جن کو ہم کہتے ہیں وہ کیسے بیہیو کرتی ہیں دنیا میں، بچوں کے لیے دودھ تک بند کر دیتی ہیں پاور کے لیے. ایگزیکٹلی یہی مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آئے گا اس قبائلی معاشرت کے اندر، جس میں آپ سنتے ہیں کہ لوگ کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے تھے. تو اخلاقی ایشو ایک ہی طرح کا ہے. اس وقت بس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ بنا دیتے تھے، کھوپڑیوں کی مینار بنا دیتے تھے. آج آپ ناگاساکی اور اس پہ بم چلا دیتے ہیں. فرق جو ہوا ہے وہ آپ کی ٹیکنیک میں ہوا ہے، آپ کے اخلاقی اسکیلیٹن یا اخلاقی اس کو کہیں فیبرک میں کوئی فرق نہیں آیا بنیادی طور پر. تو اس لیے جو تبدیلی آئی ہے وہ بیسک ایجوکیشن میں بھی نہیں آ سکتی. پیغمبروں کی تعلیم اسی طرح ریلیونٹ رہتی ہے جتنا پہلے دور میں رہی تھی، صرف طریقہ واردات اب بدل گیا ہے. یعنی اب آپ پہلے اخبار اثر انداز ہوتا تھا، اس سے پہلے ادب لٹریچر کتاب اثر انداز ہوتی تھی، پھر الیکٹرانک میڈیا اثر انداز ہونے لگا، پھر سوشل میڈیا اثر انداز ہونے لگا. تو اب آپ کو جو اسٹریٹجی بنانی ہے، یعنی جب آپ اخلاق کی تعمیر کے لیے کام کرنا پڑ رہا ہے تو اس طرح کے ارتقاء کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. سماجی انسٹیٹیوشنز جو ہیں اصل میں وہاں سے اخلاقیات کی بنیاد پڑتی ہے. یعنی ہم عام طور پہ اسٹیٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں سوسائٹی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک سوال ہے، اور جتنے بھی ینگ لوگوں سے میری جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس ڈائیکاٹمی کی بات کرتے ہیں کہ جو بات لکھتے ہوئے ہم تک پہنچائی جاتی ہے یا جو اچھی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ نظر نہیں آتی. تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ معاشرے کی فنکشنالٹی اور جو مذہب بتا رہا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ دیکھیے، ہم بھی اسی تعلیم کے نظام سے نکلیں، آپ اسی تعلیم نظام سے نکلیں. ہمارے ہاں کوئی اخلاقیات کی تعلیم، ویلیوز کی تعلیم ہمیں نہیں دی جاتی. اچھا، اب بدقسمتی سے جو حالات میں تبدیلی آئی ہے، پہلے چلے لوگ کچھ گھر سے سیکھ لیتے تھے، کچھ محلے سے سیکھ لیتے تھے، تو ٹائم نہیں ہے. اب ٹائم نہیں ہے، والدین کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے بچے کو ٹیوشن لگا دی، ہم نے بچے کو ایک اچھا سواری لے دی اس کو تعلیمی ادارے تک لے جانے میں، اور اچھا انسٹیٹیوشن اس کے لیے دے دیا، تو اس کے بعد یہ بات اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. یوں نہیں ہوتا تھا پہلے. میں آپ کو بتاؤں کہ بطور ایک دین کے طالب علم کی میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں، میں ٹیچرز کی ورکشاپس میں جاتا ہوں، ٹیچرز سے لے کے پروفیسرز کی ورکشاپ میں جاتا ہوں. ایک سوال میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ہاں بچے کے والدین آتے ہیں تو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس سال کیمسٹری میں اس کا گریڈ اچھا نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ اس سال فزکس میں یہ فیل ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں. تو کیا کسی نے آ کے کبھی سوال کیا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بچے یا بچی کا بیہیویئر کلاس میں کیسا ہے، وہ اپنے ہم جماعت لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہے، وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہے؟ کیا کبھی والدین نے اس طرح کا کوئی کنسرن لے کے آئے؟ 99% لوگوں نے جواب دیا کہ کبھی والدین یہ کنسرن لے کے آئے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے والدین کا بھی کنسرن مورل نہیں رہا. ان کا کنسرن اصل یہ ہے کہ یہ 4 پیسے کمانے کے قابل فائنینشیل کنسرن ہو جائے، اس کا ایک میٹیریل لائف جو ہے اس کی اچھی گزر جائے. تو اخلاق کنسرن نہیں رہا. لیکن اسلام تو ان دونوں کے درمیان میں بیلنس کریٹ کرتا ہے. بیلنس ہے بالکل، اور وہ بیلنس بھی ہے لیکن وہ ترجیح اس کی اخلاق کو ہے. اس لیے کہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ بعض کا تمہیں کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑے لیکن اخلاقی قدروں پہ تم کمپرومائز نہیں کرو گے، اس پہ کھڑا ہونا ہے. اچھا، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر میں یہ کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ سوال ہے اور والدین نے 90% نے کہا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی سوال نہیں پوچھا، تو پھر کہاں جایا جائے، کسے جو ہے وہ بات کی جائے؟ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا خورشید صاحب, تو پھر کہاں جایا جائے جب آپ کا جو ایک اسٹیبلشڈ ایجوکیشن سسٹم ہے اور جو سوسائٹی کا ایک مورل کمپس ہے, دونوں میں یہ ان سوالات کے جوابات یا وہ انسپریشن نظر نہیں آتی کہ ایک ایسے طریقہ کار سے جو ہے وہ زندگی گزاری جائے, تو پھر کا لوگ کس طرف جائیں گے؟ دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو زندہ کیا جائے. سوشل انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں؟ خاندان, محلہ, برادری, مسجد, مکتب, یہ بازار. اچھا, یہ تو جو گلوبلائزیشن کے دور سے ہم گزر رہے ہیں, حالانکہ ویسٹ, آئی ایم سوری میں انٹرلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایسے سوالات ہیں جو سب کے ذہن میں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ جو ایک فیز سے گزر چکا ہے وہ واپس فیملی سسٹم کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے, لیکن چونکہ ہم تک وہ لیئر جو ہے وہ دیر سے پہنچی ہے. اصل میں انسانی تہذیب کے قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں. دنیا دیکھیں آپ, 3 ادوار میں اس کو عام طور پہ کرتے ہیں ڈیوائڈ کی. یہ ایک پری ماڈرنٹی ہے, ایک ماڈرنزم ہے, اور ایک پوسٹ ماڈرن. دنیا پوسٹ ماڈرن سوسائٹی میں پہنچ چکی, ہم ابھی ماڈرنٹی میں بھی نہیں پہنچے. تو ہمارے ہاں تو ایک الگ موضوع ہے کہ کیسے ہم انسان کے تہذیبی سفر سے بچھڑے ہوئے ہیں. لیکن اصل پرابلم وہی ہے, اگر ہم اس کو ریزالو کرنا چاہیں, آپ کا جو سوال ہے, سوشل انسٹیٹیوشنز کو زندہ کریں. خاندان زندہ ہو, والدین کا انسٹیٹیوشن زندہ ہو, محلے برادری کا انسٹیٹیوشن زندہ ہو, نمبر 1. نمبر 2, جو ماڈرن سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو ہم دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تیسری چیز جو بڑی امپارٹنٹ ہے, جو آج بھی آپ کو ویسٹ میں نظر آئے گی, وہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم. ہم اپنے بچوں کو ویلیوز کتنا سکھاتے ہیں. ساری دنیا میں ابتدائی سالوں کے اندر لوگوں کو صرف ویلیوز سکھائی جاتی ہیں بچوں کو, اور سارے ماہرین نفسیات متفق ہیں کہ 6-7 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر تک شخصیت مکمل ہو جاتی ہے. اس پہ بلڈنگ, ہاں اس کے پاس بلڈنگ ہے. یہ وہ دور ہے جب آپ ویلیوز سکھاتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ویلیوز نہیں سکھائی جاتی. میں آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کہ قومی رحمۃ اللہ علیہ و خاتم النبیین اتھارٹی, چونکہ میری ذمہ داری ہے, ہم نے آ کے یہ سجسٹ کیا کہ اس ملک کے اندر ایک کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن سسٹم ہونا. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جس اتھارٹی کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اب وہ اس کا ایک ویژن, ہم پچھلے پروگرام میں اس کے ویژن کے حوالے سے بات, اس کے پریکٹیکل سٹیپس اب کیا ہوں گے اور اس میں ٹائم کتنا لگے گا, کیونکہ ٹائم بہت کم نظر آ رہا ہے. کم ہے بالکل. میں آپ کو بتاؤں ٹوٹل 10 سے 15 سال چاہیے. ہم نے ان کو ایک اسٹریٹجی حکومت کو بنا کے دی ہے, اور آپ کو خوشی ہوگی کہ فیڈرل کیپٹل ایریا میں اس کو کر لیا گیا, امپلیمنٹ کر دیا گیا, اور صوبے بھی اس پر ایگری ہو گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ 12 سال کا ایک ہم نے سلیبس 36 تھیمز لے کے بنا کے دے دیا ہے, ایک کریکولم بنا کے دے دیا ہے کہ کیسے بچے کی شخصیت کے اندر یہ ٹریٹس, یہ بنیادی کریکٹرسٹکس آپ کو پیدا کریں. یہ صرف گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں کہ نہیں, پرائیویٹ میں بھی؟ پرائیویٹ میں بھی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی اس میں جو اس میں آتا جا رہا ہے اس کو ہم شامل کرتے چلے جا رہے ہیں. ان سے ساتھ ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ جو اسلامیات اور ایتھکس کو الگ سبجیکٹ کا کنسیپٹ ہے نا,